کہ اگر رینجر گرفتار کرے گی، فوج گرفتار کرے گی تو لوگ جواب بھی اسی کو دیں گے. تو کیا نواز شریف کو اور دیگر لوگوں کو کتنی دفعہ رینجر نے گرفتار کیا؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے کئی دفعہ رینجر نے گرفتار کیا اور اس نے کروایا اپنے دور میں بھی. کیا ہم نے کبھی اداروں پہ حملہ کرنے کی بات کی تھی یا ریاکشن اس طرح کا آیا تھا؟ اور ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سب جانتے ہیں کہ کس کی مرضی سے فیصلہ دینے والوں نے دیا تھا. سب جانتے ہیں نواز شریف کو 2017 میں کس کے کہنے پہ نااہل کروایا گیا تھا. کیا کسی نے حملے کی منصوبہ بندی کی؟ اور کیا کوئی آج یہ بتائے گا کہ معافی ایک جرائم کی بڑی لسٹ، ایک جرائم کا بڑا گھنونا، ایک ایسا شخص جس کے نامہ اعمال میں ایک معافی نہیں؟ آپ بتاؤ کہ 2014 میں جو جلاؤ گھراؤ کا سلسلہ تم نے شروع کیا تھا، وہ الگ بات ہے کہ اس وقت سرپرستی کرنے والے کوئی اور تھے، اور یہ بھی الگ بات ہے کہ 9 مئی کس کی سہولت کاری سے ہوا تھا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جسٹس ثاقب نثار سے جسٹس کھوسہ ہوں، اعجاز الاحسن ہوں یا جسٹس بندیال صاحب تک جو سہولت کاری میسر رہی، اور ایک جرنل کابل میں چائے کے کپ کو جو نمائشی طور پہ پیش کر رہے تھے، کیا وہ سہولت کاری ختم ہو گئی؟ اور کیا کوئی بتانا پسند کرے گا جو کہتا ہے کہ میں معافی مانگ لوں گا؟ او بھائی یہ تو بتائیں کہ کیا جب آپ پی ٹی وی پر، نیشنل اسمبلی پر، پرائم منسٹر ہاؤس پر جب آپ حملہ کر رہے تھے، کروا رہے تھے، اس کی معافی مانگو گے، یا تھرڈ امپائر کی انگلی کھڑی کرنے کی جو بار بار گردان کرتے تھے اس پہ معافی مانگو گے؟ اس پہ معافی مانگو گے کہ آپ نے آئی ایم ایف کو جو خط لکھوائے، آپ اس پہ معافی مانگو گے کہ جو آپ کو لے کر آئے، جنہوں نے آپ کو اقتدار کا منصب دیا اور پھر آپ نے انہی کو میر جعفر صادق کہا، آپ اس پہ معافی مانگو گے؟ آپ اس پہ معافی مانگو گے کہ آپ نے 9-10 مئی کو جو کچھ کیا، یا اس پہ معافی مانگو گے جو آپ کہہ رہے ہو کہ جناب میں نے تو زمان پارک میں صرف پیٹرول بم استعمال کیے؟ کیا زمان پارک افغانستان کا حصہ ہے یا وہاں ہے؟ اور کیا آپ کہتے ہو کہ میں نے پیٹرول بم صرف زمان پارک میں استعمال کیا؟ پی ٹی آئی کے مرکزی صدر پرویز الہی کو جب گرفتار کرنے گئے تو کیا اس نے پیٹرول بم کا استعمال نہیں کیا؟ جو بھی پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے یا صدر بنا دیا جائے، وہ پیٹرول بم کا استعمال کرنا اس پہ لازم ہے، اور اس کو یہ حق حاصل ہے کیونکہ ترغیب آپ نے دی. اور مجھے کوئی بتائے کہ کیا 1 سال جو تم منصوبہ بندی کرتے رہے زمان پارک میں بیٹھ کے، جو مورچہ بند ہو کے آپ وہاں دہشت گردوں کو ٹریننگ تربیت دیتے رہے، اور کیا آپ اس پہ معافی مانگو گے جو آپ نے 6000 دہشت گرد چھوڑے، اور آج خیبر پختونخوا پھر دہشت گردی کے زد میں ہے؟ آپ کو کوئی معافی اس بات پہ دے کہ آپ نے معیشت اور معاشرت دونوں پاکستان کی برباد کر دیں؟ آج 2 وقت کی روٹی کھانے کو ہم ترس رہے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں معافی مانگ لوں گا. مجھے یہ بتائیں کہ گیس بجلی کے بل جو ہیں ہماری پہنچ سے دور ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، حقیقت ہے. اور یہ حقیقت ہے
کہ لوگ اپنے بچوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنی بیوی کا قتل کر رہے ہیں کہ بجلی کے بل نہیں دے سکتے؟ کیا اس حال کو پہنچانے والے، آئی ایم ایف سے معاہدے توڑنے کی پاداش میں پاکستان کو اس حالت تک پہنچانے والے معافی مانگ کے کیا میں گیس بجلی کے بل دینے کی پوزیشن میں آ جاؤں گا؟ تیری معافی سے، تیری معافی سے مجھے روزگار مل جائے گا، تیری معافی سے مجھے 2 وقت کی روٹی مل جائے گی؟ نہیں۔ تو پھر مجھے یہ بتائے کہ جو آج بنگلہ دیش کے ساتھ مماثلت پاکستان کے حالات کی کر رہا ہے، وہاں جو جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ قتل و غارت ہوئی، وہ دراصل اس کی ذہنی سوچ اپروچ ہے کہ یہ کیسی سوچ رکھتا ہے۔ وہاں تو بنگلہ دیش میں غیر ملکی مداخلت کو روکنے کے لیے وہاں کے لوگوں نے قربانی دی، وہاں تو مکتی بانی موجود تھی، مگر یہاں غیر ملکی قوتوں کو مداخلت کی موصوف دعوت دے رہا ہے، غیر ملکی قوتوں کو دعوت دے رہا ہے کہ پاکستان کے اندر آ کے مداخلت کریں۔ یہ قراردادیں کہاں سے پاس ہوتی ہیں اور کیوں ہوتی ہیں؟ پھر مجھے کوئی یہ بتائے کہ بھائی یہاں تو مکتی بانی نہیں ہے، تو وہ کام آپ نے 6000 جو دہشت گرد تربیت یافتہ چھوڑے، آپ کی منصوبہ بندی ہے کہ ان سے مکتی بانی کا کام پاکستان کے اندر لیا جائے۔ اور اگر یہ کہتا ہے کہ جناب پاکستان میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، تو کچھ بڑا اگر بڑے نہیں سوچیں گے، بڑے ادارے پالیسی ساز نہیں دیکھیں گے کہ آج تک ثاقب نثار سے جسٹس بندیال صاحب تک کا نیٹ ورک اور جنرل فیض سے وہ سہولت کار جو 9-10 مئی کو سہولت کاری اس کو کرتے رہے، اور پھر اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ویڈیو کوئی دکھائی جائے تو میں اس سے اندازہ کروں گا، ادارہ مجھے انویسٹیگیٹ کر کے بتائے کہ ایسا واقعہ ہوا ہے بھی نہیں، تو پھر مجھے بتائیں کہ 9-10 مئی کے بعد ادارے نے اپنے جرنل سے میجر تک کے خلاف جو ایکشن لیا سہولت کاری کے ثبوت آنے پہ، کیا وہ غلط ایکشن تھا؟ اور اس کے بعد بھی اگر کسی ثبوت کی ضرورت ہے تو پھر مجھے بتائیں